احتشام صاحب، اب اس کو فکس کیسے کرنا ہے اس مسئلے کو؟ چونکہ جس طرح سے ابھی ہماری توجہ دلائی ہے محمد عارف صاحب نے کہ جی آپ کی ڈیمانڈ جو ہے وہ کم ہو رہی ہے، پرائسز ہائی ہیں، اب کیسے اس کو ٹھیک کرے گی حکومت وقت، اور اس حوالے سے آپ کو لگ رہا ہے کوئی کام ہو رہا ہے؟ آمنہ دیکھیں، میں ان کی بات عارف صاحب کی سن رہا تھا تو دیکھیں آئرنی تو یہ ہے، پوئٹک جسٹس تو ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ ایک طرف بھرپور آپ دیکھ لیں شارٹ فال ہے، جس طریقے لوڈ شیڈنگ ہے اس کی، اور دوسری طرف پرائسز جو ہے نا وہ آسمان پہ چلی گئی ہیں اور چلتی چلی جا رہی ہیں۔ اب دیکھیں صاف لفظوں میں بتاؤں، دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ آمنہ فروری میں ایک نیا آپ نے دیکھیں، آپ کو ایک نیا ٹیکہ لگنے جا رہا ہے 847 ارب روپے کا ایڈیشنل جو ہے نا یہ بوجھ برڈن جو ہے نا وہ حکومت ڈالنے جا رہی ہے، اور یہ گیس مہنگی کی جائے گی۔ اور یہ جو اوگرا نے ریکمنڈیشن دی ہے وہ ایوریج بڑھا رہے ہیں 8.7% جو ہے نا وہ پنجاب اور کے پی کے لیے، اور اللہ بھلا کرے آپ کا بلوچستان میں یہ بڑھا رہے ہیں 25.7%۔ اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ میں نہیں مانتا اس بات کو معذرت کے ساتھ کہ یہ سنگل ڈیجٹ میں ان کے ڈسٹریبیوشن اور ٹرانسمیشن لاسز آئے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں اگر یہ بات ہو تو یہ سب کچھ جو کیا جا رہا ہے ایگزیکٹلی 98 ارب روپے کا یہ خسارہ اپنا لاسز شو کر رہے ہیں، یعنی سوئی صدرن کا ہے 48 ارب کا، سوئی ناردرن کا ہے 50 ارب روپے کا خسارہ۔ یہ خسارہ پورا کرنے کے لیے ایک تو آپ دیکھ لیں جس طریقے سے گیس ہے نہیں ہے، اور دوسری طرف یہ پرائس بڑھائے تھے چلے جا رہے ہیں، اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو آمنہ ایگریمنٹ کیا ہے کہ فروری میں اگر آپ نہیں بڑھائیں گے تو آپ کو نیکسٹ جو قسط ہے اس کو بھی انہوں نے اس کے ساتھ لنک کیا ہوا ہے۔ تو لہٰذا یہ تو جس کو کہتے ہیں ہمارے ساتھ جس انداز سے کچھ ہو رہا ہے، آئی ایم ایف ویسے تو سبسڈی پہ بڑا رولر ڈالتا ہے، لیکن تقریباً 150 ارب روپے کی سبسڈی جو فرٹیلائزر سیکٹر کو دی جا رہی ہے اس پہ کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی بھی، یا تو وہ کمپنی اور جو ہے نا اپنی انڈسٹریلائزیشن بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے، وہ بھی نظر نہیں آ رہی۔ تو میرا خیال ہے دو ایکسپیکٹ ہے، ایک تو ہمیں جو چونا لگایا جا رہا ہے آمنہ ایل این جی کے نام پہ، ابھی آپ دیکھ لیں 25% سے زیادہ جو ہے نا وہ ایل این جی استعمال ہو رہی ہے۔ جس طرح آپ دیکھ لیں پاور سیکٹر میں آئی پی پیز کارٹل ہے، اسی طرح یہ کارٹل ہیں، یہ جو ہے نا نئے اہداف حاصل کرنے نہیں دیتے، نئے ذرائع پیدا نہیں کرنے دیتے، گیس کس طریقے سے ایکسپلوریشن ہو اس طرف آتے نہیں ہیں، اور جو ان کے لاسز ہیں یہ کم نہیں ہو رہا ہے۔ نتیجتاً ایک بہترین حل ڈھونڈ لیا گیا ہے، جو ادارہ نقصان کر رہا ہو اس کو جناب یہ کہتے ہیں کہ جی اس پہ برڈن ڈال دیا جائے۔ بالکل جس طرح بجلی استعمال نہ کی گئی تو کمپنیوں نے کیا کیا جی، بجلی استعمال لوگوں نے نہیں کی، لہذا اس پہ ہمارا خسارہ کم بڑھ گیا ہے اور ہم بجلی پھر بڑھانے لگے ہیں۔ تو ہم نا یہ وہ وشیس سرکل ہے جس سے ہم نکلنے کا نام نہیں لے رہے۔ اب ایل این جی سیکٹر ابھی جو بات ہو رہی ہے کہ 5 کارگو میں بھی آپ کو بتاؤں بڑے بڑے سکینڈل ہیں۔ دیکھیں وہ پہلے ہی جو آپ نے دیکھا تھا شاہد خاقان عباسی والا، وہ آج تک لوگوں کو نہیں پتا کہ کس نرخ پہ وہ ایل این جی منگوائی گئی تھی، اس کے بعد ایک دو جو جہاز آئے تھے وہ کس نرخ پہ لیے گئے تھے، اور پھر اب یہ 5 رکھے گئے ہیں۔ یہ خالی یہ وجہ نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ بہت شور ہو رہا ہے ہر طرف، آئی ایم ایف ورلڈ بینک کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے چوری کس انداز سے ہوتی ہے اس سیکٹر میں خاص طور پہ مجھے نہیں دکھائی دیتے، مجھے قطعی طور پہ نہیں دکھاتے، اور میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں، میں سنگل ڈیجٹ میں آمنہ ان کے لاسز جو ہے نا ہو گئے ہیں، اور یہ ریونیو ان کا بڑھ نہیں رہا، لاسز ان کے بڑھ رہے ہیں۔ نتیجتاً آپ پہ مجھ پہ ووٹ ڈال لیں، انڈسٹریلسٹ کلاس جو ہے نا وہ گیس بھی چوری کرتی ہے اور بجلی بھی چوری کرتی ہے۔ معذرت کے ساتھ اتنے بڑے نام ہیں گیس چوری میں، ان پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا، وہ چوری ہوئے چلی جا رہی ہے۔ جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں بیچارے جو گیس استعمال کرتے ہیں کنزیومر، ان پہ بوجھ بھی بڑھا جا رہا ہے، اور پھر آپ دیکھ لیں جس انداز سے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ اب میں آپ یقین کریں صبح جلدی اٹھتا ہوں نا 8 ساڑھے 8 بجے کے بعد میں اگر اٹھ جاؤں تو گیس ہی نہیں ہوتی ناشتہ کرنے کے لیے۔ تو اب دیکھیں یہ شہروں میں حال ہے، یہ گاؤں دیہاتوں میں تو بہت ہی برا حال ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ ایک غلط بیانی سے کام لیا جا رہا ہے۔ ان دونوں کمپنیوں کو جب تک یہ جو آپ ان کی ڈی ریگولیٹ نہیں کریں گے، ان کو پرائیویٹائز نہیں کیا جائے گا، معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں جتنی ہمارے بڑے پولیٹیکل لوگ ہیں ان کا بڑا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے ان دو بڑی کمپنیوں میں، لہذا کبھی بھی اس کو پرائیویٹائز نہیں اور ڈی ریگولیٹ نہیں ہونے دیں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔